جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد جو میری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، میری ہر حاجت روائی کر رہا ہے، میرا مشکل کشا وہ ہے، مجھے کھلاتا وہ ہے، مجھے سلاتا وہ ہے، مجھے پھر سلانے کے بعد جگاتا وہ ہے، مجھے زندگی اس نے دی ہے، مجھے موت بھی وہی دے گا، مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے۔ اور سارا مجمع کھڑا ہے، سارا علاقہ کھڑا ہے، سب ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام الگ ہے۔ ہاں، سب مدعی ہیں، مدعا ابراہیم علیہ السلام، بھائی گواہ پیش کرو، میں نے کیا ہے، گواہ پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ذرا وہ بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو کس نے کیا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں یہ تو بولتے ہی نہیں، یہ کہاں سے جواب دے۔ فرمایا اف لکم، افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، اتنے بدو، اتنے غبی ہو کہ جو نہ بول سکتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ تمہیں فائدہ دیں گے؟ سے پہلے اپنے گھر سے علامہ توحید بلند کیا، توحید کا درس اپنے گھر والوں کو دیا۔ ان کے والد تھے آزر، اس کا نام تھا آزر، وہ بت تراش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، خود بت۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ، اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان دو بڑی عبادت انجام دیتے ہیں جو اسلام کے شعائر میں سے ہے، ایک حج ہے اور دوسرا قربانی۔ دونوں عبادت عظیم الشان ہے، ایک فرض عبادت ہے، دوسری واجب عبادت ہے۔ اور یہ جو قربانی کی عبادت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کی یادگار ہے، اور ان کی یادگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس امت پر واجب قرار دے دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابی ابراہیم علیہ السلام۔ یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے؟ جو ہم ہزاروں جانوروں کو قربان کرتے ہیں ان دنوں میں، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی یادگار ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ کیونکہ ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو اس ادا کو اختیار کرے گا، پیارے نبی نے فرمایا اس سے ہر بال پر نیکی ملے گی۔ جانور کے ہر بال پر، جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرے گا، فرمایا کہ بکل شعرۃ حسن، ہر بال پر نیکی۔ کتنے بال ہیں؟ 20 آدمی مل کر بھی ایک جانور کے جسم پر بال گن نہیں سکتے، بے شمار بال، انگنت بال، ہزاروں میں اتنی ساری نیکیاں۔ فرمایا یا رسول اللہ، بعض جانوروں پر تو اون ہوتی ہے، اون ہوتی ہے اس کا، فرمایا اون کے بھی ہر بال، اون بظاہر مڑی بھی ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے تعداد، تو اس پر بھی اللہ کے یہاں بھی کمی تو ہے نہیں نیکیاں، اون کے ہر بال پر نیکی۔ لیکن ضروری چیز، بنیادی چیز ہے وہ اخلاص، کہ جانور کی گردن پر چھری اللہ کے رضا کے لیے پھیری جائے، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ گوشت تو ویسی تیرا ہے، وہ تو تیرا ہے، تیرے گھر ہی آئے گا، اسے تو جیسے استعمال کر، اللہ فرماتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بہتر یہ ہے ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، ایک ہمسایوں میں دے دے، ایک عائزہ جو اقارب ہے، غریب ہیں، ان میں تقسیم کر دے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، سارا خود ہی رکھ لے، اللہ فرماتا ہے ہمیں کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ہمیں نہ خون پہنچ رہا ہے، نہ ہمیں اس کا گوشت پہنچ رہا ہے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں پہنچے پھر ہم دوبارہ جانور۔ اللہ تو بغیر
اسباب کی چیزیں پیدا کرنے پر قادر. اللہ نے صاف فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اسے تو دل کا اخلاص چاہیے، تقوی مطلوب ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے. ہمارے حکم پر وہ قربان کیا جائے، ہماری رضا کے لیے کیا جائے، نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، گوشت حاصل کرنا پیش نظر نہ ہو، بس ہمیں راضی رکھا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں اقرار کرو اللہ کے سامنے، یا اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، یا اللہ میری قربانی بھی تیرے لیے، یا اللہ میری زندگی میری موت اس کا درمیانی عرصہ سب تیرے لیے. کیا مطلب؟ کہ میں اپنی ہر عبادت میں تجھے مقصود بنا رہا ہوں، تجھے مطلوب بنا رہا ہوں، تیری رضا چاہیے، مجھے تجھے راضی رکھنا ہے. تو اللہ یہی چاہتے ہیں بندہ میرا ہو جائے، بندہ اللہ کا ہے، حقیقت میں اللہ کا بن جائے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی اعمال میں نیکیوں کا کتنا اضافہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر ما عمل بہا. فرمایا کسی نے اچھا کام کیا، اچھا طریقہ اختیار کیا، فرمایا اب آنے والے لوگ جو اس طریقے کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، فرمایا کہ انہیں بھی اجر ملے گا، اس سے ہی برابر اجر ملے گا، ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی. اتنی عظیم سنت ہے، اتنی بڑی سنت. اب ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوگا. اور ہر ذی الحجہ کے ان دنوں میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرشتوں پر فخر کے طور پر فرما رہے ہیں، دیکھو میرے ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، میرے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں دوسرے نمبر کے بڑے انسان ہیں. پہلا نمبر تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. فرمایا کہ خدا کے بعد آپ ہی ہیں، آپ ہی کا مقام اور مرتبہ ہے. آپ کے بعد اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، سب سے محبوب بندے ہیں، سب سے پیارے بندے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو دین دیا تھا، اس دین کا اکثر حصہ اس امت میں بھی وہی احکامات رہے. بعض چیزیں تو وہ ہیں جو تمام امتوں میں یکساں رہی ہے، جیسے اللہ کی توحید، شرک سے بیزاری کا اعلان، قیامت پر ایمان، جزا سزا پر ایمان. یہ چیزیں تو وہ ہیں تمام امتوں میں یکساں رہی ہے. بعض جزوی چیزوں میں اختلاف رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ہم نے تمہارے پاس بھی یہ حکم بھیجا کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس پر چلنا ہے. اور اس امت کے بارے میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ کے فرما بردار، هو سماکم المسلمین. یہاں تک یہودیوں سے، عیسائیوں سے بھی یہی حکم، انہیں بھی یہی حکم دیا گیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر لو. ان کی ملت کیا ہے؟ اس میں علماء کرام فرماتے 3 بنیادی چیزیں تھیں. نمبر 1 توحید کا اقرار،
توحید کی دعوت اور اسی طرح شرک کا انکار، شرک سے بیزاری کا اعلان. ان کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کے واقعات کو دیکھا جائے، ان کی زندگی کا اکثر حصہ اسی میں گزرا ہے. اللہ ایک، اللہ ہم سب کے رب ہے، اور اس کے لیے ان کو کیا کچھ تکالیفیں نہیں دی گئی. دوسرا، ان کی ملت کا ایک اہم حصہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کے لیے گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، قوم قبیلے کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، وطن کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا. یہ ان کی ملت کا ایک خاص حصہ اور پروگرام رہا. اور تیسرا، اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دل و جان سے قبول کر، اللہ کی طرف سے ہر آزمائش کو دل و جان سے گلے لگا لینا. جیسے بیٹے کی قربانی کا واقعہ، بہت سارے امتحانات آئے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں توحید کا سبق، ہر نبی کی یہ دعوت رہی ہے. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کو کہنا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، حق اور سچ ایک ذات، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی ایک ذات، زندگی دیتی ہے، موت دیتی ہے ایک ذات، سلاتی ہے، جگاتی ہے وہ ایک ذات، وہ کھلاتی ہے، پلاتی ہے ایک ذات، وہ زندگی کی سانسیں دے رہی ہے ایک ہی ذات ہے ساری. یہ ساری زندگی کا نظام ایک ذات سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہے اللہ. سب کا یہی دعوت. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت اللہ کے ہاں ایسی رنگ لائی کہ اللہ نے آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ان کی اس دعوت کو کئی جگہ پر، کئی مقامات پر مختلف اسلوب سے، مختلف تعبیرات سے ذکر فرمایا. اور میں نے عرض کی چونکہ یہ امت اس کو حکم تھا ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنا، تو ضروری تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو واشگاف کیا جائے، اسے واضح کیا جائے، اسے امت پر اچھی طرح ظاہر کیا جائے اور بتایا جائے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے وفادار اور کیسے اللہ کو راضی رکھنے والے تھے. کہ اللہ نے دنیا میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میرا آپ کا کیا بنے گا کوئی پتہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام صرف یہی نہیں، جنت ہی ہے، جنت میں اللہ کے دوست بن کر رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے دوست. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا تعلق بندہ معبود والا بھی ہوگا اور دوست اور محبوب والا بھی ہوگا. اب دوستوں میں کیا بے تکلفی ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ دوست کون ہو سکتا ہے؟ دوستی کا حق اللہ سے زیادہ کون ادا کر سکتا ہے؟ دوستی کی حقیقت کو اللہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا دوست ہے ابراہیم. اب آپ اندازہ لگائیں، ہم تصور میں جائیں تو ہم ورطہ احاطت میں چلے جائیں گے اور ہم پر اللہ کی ایک وحدانیت اور کبریائی کا جو ہے وہ پردہ جو اللہ ہے اس کا کچھ حصہ ہم پر کھل جائے گا کہ اللہ جس سے دوستی کا ہاتھ ملائے تو اللہ کی دوستی میں وفا کتنی ہے، اللہ کیسے دوست ہوں گے ابراہیم علیہ السلام. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. سب سے پہلے اپنے گھر سے علم توحید بلند کیا، توحید کا درس اپنے گھر والوں کو دیا. ان کے والد تھے آزر، اس کا نام تھا آزر، وہ بت تراش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، خود بت. سب سے پہلے اپنے گھر سے علم توحید بلند کیا، توحید کا درس اپنے گھر والوں کو دیا. ان کے والد تھے آزر، اس کا نام تھا آزر، وہ بت تراش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، خود بت. سب سے پہلے اپنے گھر سے علم توحید بلند کیا، توحید کا درس اپنے گھر والوں کو دیا. ان کے والد تھے آزر، اس کا نام تھا آزر، وہ بت تراش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، خود بت بنایا کرتا تھا، اسی بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، وہی بت سیل کیا کرتا تھا.
اس کی بتوں کی دکان تھی، اس زمانے کے اندر بت بیچا کرتا تھا. یہ بارش والا بت ہے، یہ خوشی لانے والا بت ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مختلف بت بنا رکھے تھے، باقاعدہ پر لکھا ہوا تھا یہ اولاد دینے والا ہے. معاذ اللہ کیا کچھ ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کا درس دیا، اور قرآن کریم کہتا ہے والد کے سامنے بیان کیا. فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں؟ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں، نہ ان کی زبان چلتی ہے. یہ کیا آپ کو دیں گے؟ آپ ان کو کہیں میرا فلاں کام کرے، کر کے دکھا دیں. آپ ان کے سامنے کہیں یہ چیز اٹھا کر لا کے دے دے، یہ دوسری چیزیں دور سے کیا دیں گے آپ کو؟ یہ نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت خدا کیسے بن گئے؟ خدا تو وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا. خدا کہتے ہیں اس کے خود بخود، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے. خدا تو اس ذات کا نام ہے. یا بتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، مجھے اللہ نے ایک علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہ تھا، وہ یہ کہ اللہ ہی حق ہے، رب اللہ ہے. تیرا رب اللہ، میرا رب اللہ، سب کا رب اللہ ہے. فرمایا میری بات مان لو، صحیح راستے تک پہنچ جاؤ، جنت تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی بات نہ مانو، شیطان کی عبادت نہ کرو. یہ بتوں کی عبادت یہ شیطان کا دیا ہوا سبق. بتوں کی عبادت گویا کہ شیطان کی عبادت. فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، اور اس کی نافرمان کی پیروی کرو گے تو نافرمان کے ساتھ حشر ہوگا، جہنم میں چلے جاؤ. اللہ ناراض ہے، ایسا نہ کرو. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرا ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں بھی اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. تمہارے طرز عمل اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، اور تم بھی شیطان کی یار بن جاؤ، جہنم اس کے ساتھ چلے جاؤ. اتنے محبت بھرے انداز میں اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں. کبھی پاؤں دبا رہے ہوں گے، کبھی ان کے ہاتھ دبا رہے ہوں گے. جو درد تھا دل میں وہ درد دل بیان کر رہے ہیں کہ میرا ابا مان جائے. آنسو بہا رہے ہوں گے میرے والد کو ہدایت مل جائے، جہنم سے بچ جائے. ایک بیٹے کی کیا تڑپ ہوگی، پھر بیٹا وہ جو اللہ کا نبی، وہ اس کے بیان میں کیا درد ہوگا، کیا اس کے بیان کے اندر سوز ہوگا، اور کیا تڑپ ہوگی. لیکن والد اللہ کی طرف سے کچھ قسمت ایسی تھی، وہ اس طرف آنے کو تیار ہی نہ. اتنی پیاری باتوں کا جواب دینے لگا، کہنے لگا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگا ابراہیم مجھے میرے خداؤں سے برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ہاں، اس ساری دعوت کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں، یہ دکان چھوڑ دوں، اس سجدے ان کے سامنے کرنا چھوڑ دوں، ان سے مانگنا چھوڑ دوں. ابراہیم یہ نہیں ہو سکتا. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر اس دعوت سے پیچھے نہ ہٹا، میرے سامنے ہی باتیں کرتا رہا تو میں پتھر مار مار کے تمہیں زخمی کر دوں گا. واہجرنی ملیا، اور اگر یہی دعوت دینی ہے بس چلے جاؤ، نہ میرا تم سے کوئی تعلق، نہ تم میرے نہ تم میں تمہارا. کیا درد تھا اس کا، کیا صلہ ملا، یہ جواب. لیکن وہاں سے کوئی گرمی نہیں، پتا تھا باپ ہے، والد ہے، مشرک ہے گرچہ لیکن ہے تو باپ نہ، ہے تو میرا والد، ہے تو میرے اصل. سلام علیک، میرے والد پھر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم سلامتی کے مستحق بن جاؤ. اگر تم میری بات نہیں مانتے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نہیں بھولوں گا. میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں گا ساستغفر لک ربی، میں کہوں گا یا اللہ میرے والد کو ہدایت دے دے، اسے معاف کر دے، وہ کمزور ہے اسے معاف کر دے. میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، دور ہو جاؤں گا لیکن میرا دل تمہارے ساتھ رہے گا، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہے گی. انہ کان بی حفیہ، میرا اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے.
इन्नहु कान बी हफिया, मेरा अल्लाह मुझ पे बड़ा मेहरबान है। क्या अंदाज था इब्राहिम अलैहि, क्या अल्फाज थे कुरान करीम ने बयान किए, और अल्लाह को ये अल्फाज कितने पसंद आए कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए अपने कलाम का हिस्सा बनाया है। रेती कायनात तक, जन्नत हमेशा के लिए, ये कलाम हमेशा के लिए पढ़ा जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तज़किर हमेशा के लिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले वालिद को दर्स दिया, घर वालों को समझाया, उन्हें अल्लाह की तौहीद का सबक पढ़ाया। तौहीद के प्रचार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिसाल थे। इन्न इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा व लम यकुन मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो पेशवा थे, वो मुक्तदा थे, वो इमाम थे, अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक रखने वाले थे। टीम तब ख्याल के चिदरी में इशारा बड़ा था, वो अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक रखने वाले थे, वो मुशरिकीन में से न थे, वो शिर्क करने वालों में से न थे, वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, दिल से, जुबान से, अपने अमल से। इज्तबाहु, अल्लाह ने भी उसे अपना प्यारा बना लिया, वह हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम, और जो सिरात मुस्तकीम अल्लाह से हर दुआ में, हर नमाज में, हर रकात में मांग रहे, अल्लाह ने फरमाया हमने उसे सिरात मुस्तकीम तक पहुंचा दिया। क्या मकाम होगा। हदीस के अंदर आता है सबसे पहले ये जुज़वी फजीलत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, कुली फजीलत तो हमारे नबी की है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया इतना अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओ, यानी जब तक तुम खुश ना होगे मैं देता रहूंगा तुम्हें, तुम्हारी डिमांड पूरा करता रहूंगा। मतलब ये हदीस, ये आयत का मफहूम ये है, तुम्हारी मंशा चाहत पूरी करता रहूंगा जब तक तुम कहो नहीं या अल्लाह बस। अब कितनों को अल्लाह के रसूल अल्लाह से शफात करके बख्शवाएंगे, लेकिन उन्हीं को बख्शवाएंगे आपने फरमाया जिन्होंने अल्लाह के शिर्क नहीं किया हो। मुशरिक के बारे में फरमाया मैं भी उससे बेजार हूं, उनके बारे में तो ये बात खुली है कि कुली फजीलत तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की है, लेकिन जुज़वी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये अता फरमाई है कि क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब अल्लाह की बारगाह में बरहना हालत में पेश होंगे, बिल्कुल बेलिबास, न सर पे टोपी होगी, न जिस्म पे लिबास, न पाँव में जूती, बिल्कुल बेलिबास। वहां अल्लाह फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज बादशाह कौन है। एक कुर्ता भी अल्लाह नहीं देंगे कि आज कोई कहे नहीं मैं इसका तो मालिक हूं। ऐसा इंसान फकीर बनकर अल्लाह के सामने पेश होगा। फरमाया सबसे पहले अल्लाह लिबास पे आएंगे जिस हस्ती को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये उनका एजाज होगा, ये उनकी जुज़वी फजीलत। तो सबसे पहले लिबास उन्हें पहनाया जाएगा, क्या एजाज होगा उन्हें। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों कि उन्होंने जिंदगी अपनी वक्फ कर दी अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की तौहीद में, अल्लाह की बड़ाई में, उसको बयान करने में, वालिद के सामने, वालिदा के सामने, अपनों के सामने, बेगारों के सामने। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून, अब कौम से खिताब हो रहा है, वालिद से खिताब हो रहा है, सब खड़े हैं, कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबको मुखातब करके कह रहे हैं कि तुम किन की इबादत करते हो, कि ये क्या है। मा हाज़िही तमासिलुल लती अंतुम लहा आकिफ़ून, ये तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मूर्तियां हैं, इनको तुमने खुदा बना दिया और इनके सामने तुम सजदे कर रहे हो, इनके तुम सामने दुआएं कर रहे हो, इनके सामने सजदे करो। आखिर ये है क्या चीज, इनकी कोई हकीकत तो बताओ। ये बोलते हो, ये सुनते हो, इनको थप्पड़ मारो, जवाब दें, ये क्या है। ये कोई हरकत नहीं कर सकते, ना कोई नफा दे सकते हैं, ना कोई नुकसान कर सकते हैं, तुम क्यों इसको खुदा बना रखा है, खुदा का दर्जा दे रखा। कहने लगे ये इसलिए कि हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमारे वालिदैन जो बड़े गुजरे हैं, हमारे दादा परदादा, उन्होंने ये किया है, वो सही थे, हम भी सही है, बस ये दलील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरह शुअरा के अंदर फरमाया कि लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, फरमाया कि तुम भी गुमराह, सूरह अंबिया के अंदर तुम भी गुमराह, तुम्हारे बाप दादा सब गुमराह। इब्राहिम मजाक कर रहे हो, ये सच कह रहे हो, अगर सच है तो तुम्हारा इलाज करे। मकसद ये था कि हमारे सामने हमें गाली, हमारे खुदाओं को गाली, हमारे बाप दादाओं को गाली। गलत कहने का क्या मतलब था, तुम सब गलत,
یہ گالی ہے نا. ایک مجھے کہے بھائی تو غلط ہے, کیا مطلب؟ یعنی میں غلط تو میرے سارے کام غلط ہو گئے نا. تو ہم برے یعنی وہ برے, سب برے, تو اچھا تو ٹھیک. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں, حق و سچ یہ ہے, صحیح یہ ہے کہ عبادت اللہ کی جائے. وہی اللہ ہے, وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور پیدا کرنے کے بعد جو میری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے, میری ہر حاجت روائی کر رہا ہے. میرا مشکل کشا وہ ہے, مجھے کھلاتا وہ ہے, مجھے سلاتا وہ ہے, مجھے پھر سلانے کے بعد جگاتا وہ ہے. مجھے زندگی اس نے دی ہے, مجھے موت بھی وہی دے گا, مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے. اور وہی اللہ ہے کہ مجھے امید ہے قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دے. میں تو جنت کی امید بھی اللہ سے رکھتا ہوں, کیونکہ حق اور سچ تو اللہ ہے. اب قوم پر یہ باتیں بڑی بھاری لگ رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, کہ اللہ کی قسم. اب دل میں کہا ہوگا ظاہر کہ بس ذرا سا ادھر ادھر ہو جاؤ اور میری ان پر نظر, خاص نظر پڑ جائے, پھر بتاؤں گا یہ کیسے خدا ہے. تو روایت میں آتا ہے, قرآن کریم بتاتا ہے, اشارہ کرتا ہے کہ وہ قوم, ان کا ایک خاص عید کا دن تھا, میلہ لگا ہوا تھا, چھوٹے بھی خوش بڑے بھی خوش, سب نے گھر میں کھانے بنوائے, اپنے اپنے حصے کا کھانا جو ہے اچھا کھانا بتوں کے سامنے رکھا برکت کے لیے, کہ آئیں گے اٹھائیں گے جب تک انہوں نے برکت اس میں ڈال دی ہوگی, اور پھر کھائیں گے سب مل کے, اور کھانا میں ملائیں گے, سارا مبارک ہو جائے گا. اور بچوں کو نیا لباس پہنایا, خود بڑے پاک صاف. ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی, آ جاؤ مزے کرو ہمارے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں بیمار ہوں, تمہارے ان اعمال سے روحانی طور پر بیمار ہوں. اب بظاہر ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کہہ رہے مطلب مجھے بخار ہے, طبیعت خراب ہے, لیکن ان کا مقصد یہ تھا میں روحانی طور پر بیزار اور بیمار ہو چکا ہوں تمہارے ان اعمال سے. آئے دن دیکھ رہا ہوں اللہ کو چھوڑ کر ان گدھوں کے سامنے, ان بتوں کے سامنے, جو ان بے جان چیزوں کے سامنے تم اپنا ماتھا رگڑ رہے ہو, اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ بیٹھے ہو. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا, میں بیمار ہوں. اب وہ گئے ہیں, اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا اٹھایا ہے, وہ پہلے سے ہی تیاری کی ہوئی تھی, بس موقع کی تلاش میں. آج موقع مل گیا, اور آئے اور غصے میں ایسے کہہ رہے بھائی ہاں کھاؤ نا, یہ رکھا ہوا ہے, کھا, کیوں نہیں کھا رہا؟ جواب ہی نہیں آ رہا. ہاں بھائی تو یہ کھا کے دکھا, وہ کھا ہی نہیں رہا. مالکم لا تنطقون, ارے بولو نا کیوں نہیں کھاتے, کھا کے دکھاؤ, خدا ہو تم حرکت تو کر کے دکھاؤ. تو خدا ہے, ایک کے کان پہ مارا, دوسرے کے ہاتھ پہ مارا, تیسرے کی گردن پہ مارا, اور کسی کو کوئی حصہ الگ کر دے, کسی کا کوئی حصہ. اب قرآن کریم کہتا ہے بڑے کو چھوڑ دیا, جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا, اس کے گردن پر قرآن لٹکایا, بھائی میں نے ان کو مارا, لے بدلہ لے کچھ, میں نے تیرے چھوٹوں خداؤں کو مارا ہے, تو بڑا خدا کر کے دکھا. اور اس کو نہ مارنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قوم بدوؤں کو سمجھائے کہ بڑا خدا موجود تھا, میں نے چھوٹے خداؤں کو کسی نے مطلب کیا. یا تو پہلا اشکال تو یہ آتا ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسی نے کیا ہوگا, خود سلامت ہے, دوسرے سارے زخمی پڑے, دوسرے سارے ٹوٹے پوٹے ہیں. ہاں اگر یہ خدا ہے, بڑا خدا ہے, اس نے کیا ہوگا. اور اگر اس نے نہیں کیا تو یہ خدا ہے بچاتا ان کو, سارے ٹوٹے پوٹے سب نے ایک بار حملہ کر لیا, کسی بڑے لشکر نے کرے, سب کو توڑ دیا. نہیں, یہ موجود ہے, سب نظارے دیکھ رہا تھا. بہرحال سبق دینے کے لیے چاہتا تو وہ ایک کلاڑی کی وار تھا, ویسے تھوڑی نہ کوئی وہ لوہے کا ہو, سارے پتھر اور اس کے لکڑی کے بنائے ہوئے بت تھے ان کے. اب جب قوم آئی ہے, کس نے کیا یہ, کس نے کیا یہ, ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہو. تفصیلی واقعہ ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہو. ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرو, آرڈر دیے نمرود نے, سارا مجمع کھڑا ہے, سارا علاقہ کھڑا ہے, سب ایک طرف, ابراہیم علیہ السلام الگ ہے. ہاں سب مدعی ہیں, مدعا ابراہیم علیہ السلام, بھائی گواہ پیش کرو, میں نے کیا ہے, گواہ پیش کرو. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ذرا وہ بڑا کھڑا ہے, اس سے پوچھ لو کس نے کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں یہ تو بولتے ہی نہیں, یہ کہاں سے جواب دے. فرمایا اف لکم, افسوس ہے تمہاری عقلوں پر, اتنے بدو, اتنے غبی ہو کہ جو نہ بول سکتے ہیں, وہ کچھ کر نہیں سکتے, وہ تمہیں فائدہ دیں گے, وہ تمہیں نقصان سے بچائیں گے, نہیں کر سکتے کچھ. اللہ ہے ایک, افتعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ بیٹھو, کتنے بدو ہو تو مختلف طریقوں سے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا.
اور دعوت دی توحید اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کے تذکرے اپنے قرآن میں بیان فرمائے، جا بجا بیان فرمائے. اور پھر ابراہیم نے ہمارے لیے ہر مشکل کو سہا، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اگلے جمعے میں انشاءاللہ ان کے کچھ اور امتحانات ہیں جو اس کے بعد آئیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ ملا کامیابی کا کہ ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان سچے انسانوں کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.